وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین ذی وقار، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس عنوان سے منون ہوگا کہ موجودہ حالات کے اندر جو لاک ڈاؤن اور کرفیو کی سی شکل، ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس بارے کے اندر آج کا خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تقریباً ساری کی ساری دنیا وہ ایک بہت ہی افسوسناک اور پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اس وقت پوری کی پوری دنیا ایک وائرس اور بیماری اور ایک وبا کی زد میں ہے۔ اس سے پہلے لاک ڈاؤن کیا جا چکا ہے لیکن نتیجہ صفر ہے۔ اب پھر حکومت وقت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہے۔ اس لاک ڈاؤن سے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑا، ہماری زندگی کے اندر کیا چینجنگ آئی، ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی، اس لیے میں مستقبل اور ماضی
دو زمانوں کا لاک ڈاؤن آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک ماضی کے اندر جو لاک ڈاؤن کیا گیا اور قرآن نے اس کو بیان کیا، اور ایک مستقبل کے اندر آنے والے دنوں کے اندر لاک ڈاؤن ہوگا، اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کرنا۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مستقبل کے لاک ڈاؤن، جو مستقبل کے اندر ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ کسی انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا۔ آج کے لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں پتا تھا کہ ہم گھروں کے اندر قید ہو جائیں گے، گھروں کے اندر محصور ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہ پہلے سے اسٹاک کر کے رکھیں، اور وقت گزارنے کے لیے بے شمار مصروفیات ہم نے اپنے برسر کار لے کر آئے۔ انٹرنیٹ کی سہولت موجود، فیس بک، واٹس ایپ کا زمانہ، اپنے فارغ اوقات کو گزارنے کے لیے، بورنگ سے بچنے کے لیے کہ میں بور نہ ہو جاؤں، اس لیے ہم نے بہت ساری تیاری کی تھی۔ ہم نے انٹرنیٹ، موبائل ہمارے پاس موجود تھا، گھر کے اندر گپ شپ کے لیے افراد موجود تھے۔ لیکن جو مستقبل کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے اندر ایک لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، جس کی ہمیں تاریخ بالکل نہیں بتائی جائے گی، جس کا مہینہ ہمیں نہیں بتایا جائے گا، اور وہاں پر روشنی کا انتظام کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ وہ لاک ڈاؤن کچھ اور نہیں، وہ قبر کا لاک ڈاؤن ہے، جس کے اندر ہم سب، ہر انسان، ہر جاندار، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس لاک ڈاؤن کے اندر جانے والا ہے، اس قبر کے اندر جانے والا ہے۔ وہاں پر وقت گزارنے کے لیے لوگ واٹس ایپ یا فیس بک، موبائل وغیرہ نہیں ساتھ رکھیں گے، وہاں پر پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کھانا نہیں ساتھ رکھیں گے، وہاں پر وقت گزارنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی دوست، وہ ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے۔ اور وہاں پر گرمی سے بچنے کے لیے، آج تو ہم نے اے سی چلائے ہوئے ہیں، پنکھے چلا کر اپنی گرمی کو دور کر لیتے ہیں، لیکن اس لاک ڈاؤن کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ آج کے لاک ڈاؤن کی تو ہم نے تیاری کی ہے، ہم نے کھانے پہلے سے گھر کے اندر لا کر رکھ لیے، بجلی کی سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور بے شمار مصروفیات ہماری موجود ہیں۔ لیکن جو لاک ڈاؤن آنے والا ہے، مستقبل میں ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، اچانک سے آ جائے، ابھی آ جائے، کوئی پتہ نہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، جو کہ یقینی ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہم نکل جائیں گے، ہم چھٹکارا پا لیں گے، لیکن وہ قبر کا لاک ڈاؤن، اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ایک طویل مدت تک اس لاک ڈاؤن کے اندر رہنا ہے، جہاں پر ہوا کا، پانی کا اور کسی قسم کی روشنی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کام آئیں گے، وہاں پر اگر اچھا وقت گزرے گا تو وہ نیک اعمال کام آئیں گے، اگر نیک اعمال ہوئے تو وقت اچھا گزرے گا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر ایک یہ چھوٹا سا لاک ڈاؤن، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم تمہیں چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے، تاکہ اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر، چھوٹے عذاب کا مزہ چکھ کے تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ سورۃ سجدہ کے ہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں آپ تلاوت سنتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہاں لوگو، ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے، بڑی سزا سے پہلے چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ضرور دیں گے،
लअल्लहुम यरजून, ताकि तुम वापस पलट आओ, अपने अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपने अल्लाह को पहचान लो, अपने अल्लाह की मान लो। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस लॉकडाउन ये एक आरजी है जो मुस्तकबिल के अंदर हमारे साथ पेश आने वाला है, वो दायमी है, मुस्तकिल है और वो यकीनी है। तो उस लॉकडाउन के लिए तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए। हमारी जिंदगी उसके अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आ जानी चाहिए। हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपने अजीज़ व अकारब के साथ मिलकर अपने मामूलात वो तब्दील कर लेने चाहिए, अपने अल्लाह को मना लेना चाहिए, लोगों के साथ मामलात हमारे दुरुस्त होने चाहिए, ताकि जब वो लॉकडाउन का वक़्त आए तो वो हमारे लिए रहमत बन जाए। वो कब्र, वो एक कब्र का गडरा, वो एक तरीक घर हमारे लिए वो काबिल रहमत और जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन जाए। लेकिन अगर मामला इसके बरक्स हुआ, मामला इसके उल्ट हुआ कि उसकी कोई परवाह ही नहीं की और ये भी हम भूल गए कि मरना भी है, हम जनाजे पे जाते हैं, मरने वाले को देखते हैं, मरने वाले का चेहरा देखते हैं, लेकिन हमारे जहन के अंदर ये होता है मौत सिर्फ एदे वास्ते थी, मौत सिर्फ इसके लिए थी, मुझे नहीं मौत आएगी। ये हमारा जहन होता है, ये हमारा ख्याल होता है, ये हमारा जहन के अंदर एक चीज़ आती है कि मरना सिर्फ इसीलिए था, मैं वो तो मेरे लिए है ही। इसलिए मेरे वाजिबुल क़दर सामीन ज़ी वक़ार, मौत की तैयारी उस लॉकडाउन की पहले से तैयारी हो तो वो वहाँ पर वक़्त अच्छा गुजरेगा। ये तो था मुस्तकबिल का। आए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। माजी के अंदर लॉकडाउन हुआ, कमरे के अंदर बंद हुए, लेकिन उससे किस तरह निकले गए। एक उसूल याद रखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर आज तक 2 + 2 4 ही है। अगर 2 को 2 के साथ जमा करके जवाब 5 लिखेंगे तो वो गलत ही होगा। और आज से लेकर क़यामत तक ये उसूल यही रहेगा कि 2 + 2 = बराबर 4, तभी जवाब दुरुस्त होगा। कुरान ने एक लॉकडाउन को बयान किया, 23वां पारा सूरत अस-साफ़ात। अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो रसूलों में से हैं, पैगंबरों में से उनका नाम आता है। पूरा वाक़या आपके इल्म में है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से खफा होकर, अपनी कौम से नाराज होकर, अपनी कौम को छोड़कर वो एक समुद्र की तरफ चले और नामालूम जगह की तरफ जा रहे हैं। अब रास्ते के अंदर दरिया पार करना है, कश्ती के ऊपर सवार है, तो कश्ती अब बंवर के अंदर फंस जाती है। वाक़या आपने सुना, मैं सिर्फ याद दहाने के लिए, ताज़ा करने के लिए फिर मैं अपने असल मौजू की तरफ। अब कश्ती जब बंवर के अंदर फंसी तो वहां पर उस जमाने का ये रवाज था कि जब कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती, कोई कश्ती डूबने लगती, तो उनके जहन के अंदर ये ख्याल आता है कि कोई ना कोई गुलाम वो अपने आका से भाग कर आया है जिसकी वजह से हम मुसीबत के अंदर फंसे। तो उन्होंने अपने रवाज के मुताबिक, अपनी उर्फ के मुताबिक, कुरान कहता है फताह मफकान मिनल मुदहदीन, कुर्रा डाला, पर्चियां डाली कि वो कौन शख्स है जो अपने आका से भाग कर इस कश्ती के अंदर सवार हुआ है, अपने आका की इजाज़त के बगैर यहाँ पर कश्ती के अंदर आ गया, जिसकी वजह से हम इस बंवर के अंदर फंस गए। फसाह मफकान मिनल मुदहदीन, बहुत बड़ा कुर्रा डाला गया, कुर्रा अंदाज़ी की गई, तो हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा। अब वो लोग चेहरे को भी देखते हैं कि इतना नूरानी चेहरा, इस कदर मासूमाना और शरीफाना अंदाज, ये किस तरह आका अपने आका से बात करा सकता है। दोबारा उन्होंने कुरान दादी की रिवायात के अंदर
اور تفسیر کی کتابوں کے اندر 3 مرتبہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا، حضرت یونس علیہ السلام۔ اب دریا کے اندر خود چھلانگ لگا دی۔ بعد کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ بعد کے اندر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود مچھلی اور دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب آگے ہمارا موضوع، آپ توجہ کیجئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن بھی ساتھ ساتھ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا اور مچھلی دریا سمندر کی نچلی تہہ کے اندر چلی۔ اب دیکھیے اس لاک ڈاؤن کو دیکھیے، اب لاک ڈاؤن مچھلی کے پیٹ کے اندر، روشنی کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان پاس کوئی نہیں، اور ساتھ دوسرا ساتھی دوست وغیرہ کوئی نہیں، اکیلے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مچھلی گئی تو گئی کہاں، اب نکلنے کا دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ آج ہمارے اپنے حالات کو بھی دیکھیں، ہم بھی لاک ڈاؤن کے اندر ہیں۔ اب ہم کیا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے طریقہ کیا اپنایا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کے کرونا سے لڑیں گے اور ہم جیت کے دکھائیں گے۔ یہ 4-5 مہینے لڑی تو لیا، 4-5 مہینے سے لڑ ہی رہے، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ مزید یہ سخت سخت ہو رہا ہے۔ آئیے طریقہ وہ اپنائیے جو حضرت یونس علیہ السلام نے طریقہ اپنایا تھا۔ یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، لاک ڈاؤن ہے اور بہت ہی سخت ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں، نکالنے والا کوئی نہیں، وہاں پر روشنی کا انتظام کوئی نہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میں اب مچھلی کے پیٹ کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا ہوں، تو اپنے اللہ کو یاد کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب قرآن کے اگلے الفاظ پہ غور کیجیے۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یہ تسبیح نہ کہتے، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ اسی لاک ڈاؤن کے اندر رہتے۔ ان کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس لاک ڈاؤن سے اگر نجات ملی ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کلمے کی برکت کی وجہ سے، جو کلمہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر، اندھیروں کے اندر، بھوک اور پیاس کی حالت میں بے یار و مددگار ہو کر وہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ یہ غلطی اگر ہوئی ہے تو مجھ ہی سے ہوئی، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، اپنے آپ کی غلطی کو تسلیم کیا، تو نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یہ تسبیح نہ کہتے، اگر وہ یہ ذکر نہ کرتے، اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرتے، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ اسی لاک ڈاؤن کے اندر ہی رہتے، قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ لیکن جب انہوں نے اس کا ورد کیا، اس کا ذکر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، ہم نے پھر ان کو اس سے نجات دی، اس مچھلی کے پیڑ سے، اس لاک ڈاؤن سے ہم نے نکالا اور ان کو دوبارہ سے زمین کی طرف آباد کیا اور ان کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی زندگی سے ان کو نوازا، نئی خوشی سے ان کو نوازا۔ یہ اصول کہ لاک ڈاؤن سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، صرف اور صرف ایک واحد راستہ ہے، وہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور اس آیت کریمہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کا ورد کیا جائے، اس آیت کو بار بار ہر کوئی شخص وہ پڑھے اور اس کے معنی پر غور کرے،
اور اس کو اپنے معمولات کے اندر، اپنے ذکر و اذکار کے اندر شامل کریں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ معروف ہے کہ یہ آیت بڑی گرم ہوتی ہے اور جب اس کو پڑھنا ہو تو پانی کا پیالہ ساتھ رکھا جائے۔ یہ ساری کہانیاں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کا ورد کیا جائے۔ بہت ہی یہ ایک مشاہدے والی اور تجربے والی آیت ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، قرآن کریم کی اس آیت کو جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے اندر انسان مبتلا ہو، جس مصیبت کے اندر انسان مبتلا ہو، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہیں، کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نہ نکالتے، قیامت تک کوئی ان کو نکال نہیں سکتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر۔ اور آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی، آج کی مشینری بھی ان کا پتہ نہ لگا سکتی۔ یہ صرف اس دعا کی برکت سے، اس آیت کریمہ کے ورد کی برکت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس ورد کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو اس مصیبت، آزمائش اور پریشانی سے نجات دی۔ اس لیے قابل قدر سامعین ذی وقار، اپنے مستقبل کے لاک ڈاؤن، یعنی قبر کے اندر جو ہم نے لاک ڈاؤن ہونا ہے، قبر کے اندر ہم نے بند ہونا ہے، وہاں پر بھی کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا، وہاں پر بھی ہمیں کوئی کھانا پہنچانے والا، کوئی یار، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لاک ڈاؤن کی تیاری بھی ابھی سے، اور اس کی تیاری ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ جو اب موجودہ حال کے اندر ہم گھروں کے اندر قید ہیں، آزمائش کے اندر سے گزر رہے، ایک مصیبت اور پریشانی اور وبا ہمارے اندر پھیل گئی ہے، اس سے بھی نکلنے کا طریقہ اور واحد صرف اور ایک راستہ، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کا ورد، اس آیت کریمہ کو بار بار اپنی زبان سے دہرانا، اس آیت کریمہ کے معنی کے اوپر غور کر کے اپنے دل کو اس کے زبان کے ساتھ جوڑنا، اور دل سے یہ تسلیم کرنا، اے اللہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق، کوئی پیشانی جھکانے کے لائق اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ قصوروار وہ میں ہی ہوں، غلطی وہ مجھ سے ہی ہوئی ہے، قصور جو ہے غلطی وہ میری ہی غلطی ہے، لہذا اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور ہمیں اس پریشانی سے، اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے اے اللہ نجات عطا فرما، ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اللہ اگر نہ نکالے تو ہم نہیں نکل سکتے، ہمیں زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ صرف اور صرف اگر امید باقی ہے تو ایک اللہ کی امید باقی ہے۔ اس لیے یہ جملے متکبرانہ ہیں کہ ہم اس سے لڑیں گے، اللہ کے عذاب سے لڑا نہیں جاتا، اللہ کے عذاب کے سامنے جھکا جاتا ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے سر جھکا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جھکایا تھا۔ میں نے عرض کی تھی، اصول یاد رکھیے گا، 2 + 2 ہمیشہ کے لیے 4، اور مصیبت و پریشانی کے وقت نکلنے کا طریقہ صرف اور صرف وہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور ہزاروں سال پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو اپنا کر دکھا دیا تھا۔ اگر ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو فقط اور فقط اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا، اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مصیبت اور پریشانی اور آزمائش سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہم پر رحم فرمائے اور پوری انسانیت کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔